السلام علیکم. ڈاکٹر عظیم اختر ملک, فزیوتھراپسٹ اینڈ کائروپریکٹر. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں فزیو اینڈ کائرو چینل ود ڈاکٹر عظیم اختر ملک. آج جس ٹاپک کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے پلانٹر فیشائٹس. پلانٹر فیشائٹس اس میں ہیلز پر بھی آ سکتی ہے, اس میں ہیل کے اندر ایک انفلمیشن بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کی کازز کو اور اس کی ٹریٹمنٹ کو, فزیوتھراپی ٹریٹمنٹ کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کو ہم کر سکتے ہیں, کہ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیلز پر ہوتا کیا ہے اور پلانٹر فیشائٹس کیا ہوتا ہے اور ہیلز پر کیا ہوتا ہے. پلانٹر فیشائٹس بیسیکلی آپ کی جو پاؤں کے مسلس ہیں, یہاں پہ جو آپ کا ایک فیشیا لگا ہوا ہے, اس کو فیشیا ہم کہہ سکتے ہیں, آپ نارمل زبان میں ایک ٹیشو کہہ سکتے ہیں جو لگا ہوا ہے, جو آپ کی ہیل کو, ایڑی کو نچلے اس سے جوڑتا ہے, آپ کے نچلے پیر کے حصے کو جوڑتا ہے انگلیوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ پاؤں کے ساتھ. اور یہ بیسیکلی سپورٹ کرتا ہے آپ کے آرچ کو, جو آرچ آپ کی بنی ہوئی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو کنٹرول کرتا ہے. اگر اس میں بعض کا کیا ہوتا ہے کہ اس میں انفلمیشن ہو جائے تو اس میں پھر پین شروع ہو جاتی ہے, اور اس پین کی وجہ سے آپ چلنا پھرنا آپ کا دوبھر ہو جاتا ہے. اسی میں ایک ہیل اسپر بھی ہوتی ہے, اور ہیل اسپر بیسیکلی ایک کیلشیم کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے جو اس کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے, اور ایک آپ کی ہلکی سی چونچ بن جاتی ہے جس کو ہم ہیل اسپر کہتے ہیں, اور وہ بھی بہت زیادہ پینفل ہوتی ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کو پلانٹر فیشائٹس ہے یا ہیل اسپر ہے؟ تو آپ اس میں یہ چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں, بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں, صبح اٹھ کے جب آپ زمین میں پیر رکھتے ہیں تو آپ کا پیر رکھنا ہی دوبھر ہو جاتا ہے, آپ رکھ ہی نہیں سکتے. اس کے لیے پھر آپ 2-3 قدم لیتے ہیں, پھر بیٹھتے ہیں, پھر لیکن تھوڑا سا چلنے کے بعد وہ نارمل ہو جاتا ہے, پھر آپ سارا دن چلتے رہتے ہیں, لیکن وہ پین پھر بھی کرتا رہتا ہے اس چیز کے لیے. لیکن ہیل اسپر کی وجہ سے پلانٹر فیشائٹس جو ہے ہیل اسپر پین نہیں کرتا. ہیل اسپر جو ہے وہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے اس چیز کے لیے, وہ آپ کا کنٹینیوسلی پین ہوتی رہتی ہے. اب جب آپ چلنا پھرنا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں آپ شوز نہیں پہن سکتے, آپ نارمل شوز طریقے سے, تو پھر اس میں پین شروع ہو جاتی ہے. ہیل میں پین ہوتی ہے, اور ہیل پین اتنی شدید ہوتی ہے کہ آپ اس کو لنگڑا کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس کی کاغذ کیا ہوتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ آپ کے جو پنڈلی کے مسلس ہیں وہ ٹائٹ ہو جائیں. کوئی چیز آپ کسی چیز کے اوپر ہارڈ سرفیس پہ چل رہے ہیں بہت عرصے تک اور لگاتار چل رہے ہیں, تو اس سے ہو جاتی ہے. آپ کسی ان ایون پلیس پہ گئے ہیں, کوئی چیز آپ کے ایڑی میں لگی ہے اور اس کو آپ نے خیال نہیں کیا, تو اس کو بھی آپ ریپیٹڈ موومنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو خراب کرتی ہے. اس کے بعد جو موٹے لوگ ہوتے ہیں, اوبیز لوگ ہوتے ہیں, ان میں یہ چیز عام ہو جاتی ہے, اور جن کی آرچ بہت زیادہ اوپر کی طرف اٹھ ہوتی ہے وہ ان لوگوں میں یہ پلانٹر فیشائٹس بہت زیادہ ہوتا ہے اس چیز کے لیے. ہیلز پر بھی اور پلانٹر فیشائٹس یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اب اس کی ٹریٹمنٹ میں سرجیکل بھی ہے, میڈیکل بھی ہے, اور فزیوتھراپی بھی ہے. اور میں جو آپ سے ڈسکس کروں گا وہ فزیوتھراپی کے لحاظ سے کروں گا. اب سرجری اور میڈیکیشن جو ہے وہ بعد وہ نان اسٹیرائڈس اینٹاسیڈس دیتے ہیں, پھر اسٹیرائڈس بھی دیتے ہیں, انجیکشنس بھی دیتے ہیں اس چیز کے لیے, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں بعض کا طریقہ ہو جاتی ہے. فزیوتھراپی ایک تھوڑا سا لمبا علاج ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی آپ کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اور کوئی اس میں پرابلم بھی نہیں ہوتی اس چیز کے لیے. تو اس کی سمپل ایک چیز ایکسرسائز ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ ریسٹ دینا ہے, پھر اس کو آئسنگ کرنی ہے شروع میں اس چیز کے لیے, اور اس کو آپ تھوڑا سا کمپریشن بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے, لیکن نہ بھی کریں تو کوئی اتنا ہوتا نہیں ہے. لیکن ایک اینکل اسپرے, ایک بریس جو ہوتی ہے وہ پہننے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اس چیز کے لیے. پھر اس کے بعد آپ اس کی طرف ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. یہ آپ دونوں میں چیزوں ہیلز پر بھی اور آپ کو پلانٹر فیشائٹس بھی یہ بتاتا ہوں دونوں کے لیے. تو آپ اس کی اسٹریچنگ کرتے ہیں, کاف مسلس کی یا پنڈلی کی مسلس کی اسٹریچنگ کرتے ہیں. اور اسٹریچنگ کیسے کرنی ہوتی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا جب آپ ایک ٹی شیپ میں, ترکون شیپ میں آپ بنا کے اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا جو پیر ہے وہ تھوڑا سا ایسے ہو جائے.
یعنی کہ یہ آپ کا بال ٹانگ ہے تو اس کی یہ آپ نے ایسے کرنا تاکہ یہ مسلز جو ہے آپ کے ٹائٹ کھینچے، ایسے کرنا، ایسے آپ کو اس کی طریقے سے ایسے کرنا تاکہ یہ مسلز ہو، یہ 3-4 مرتبہ کریں انشاءاللہ، اس سے بہت بہتر ہوگا۔ پھر دوسری چیز کہ آپ نے اگر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس کو آپ نے اپنی طرف کھینچنا ہے، آپ مطلب بیٹھ کے اس کے اوپر نیل کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو آپ بیٹھے ہیں تو اس کو آپ نے اپنی طرف یہ ٹو کو کھینچنا ہے، یہ کھینچنا ہے تاکہ یہ چیز کھینچ رہی ہو اس میں۔ یہ ایک پلانٹر فلیکس اسٹریچ بھی کہتے ہیں اس کو، اور وہ بہتر بھی ہوتا ہے۔ تیسری چیز کہ آپ اس کو گرم پانی میں تھوڑا سا ڈال کے اس کی پلانٹر فلیکشن اور ڈارسی فلیکشن یہ اوپر نیچے کرنی ہے اور اس کے پاؤں کو آگے پیچھے کرنا ہے اس چیز کے۔ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ صرف آپ کو ایک اویئرنیس کے لیے، ایکسرسائز پہ امید ہے انشاءاللہ بعد میں اس میں ایڈ بھی کر دیں گے، میں انشاءاللہ اس کے لیے ایک الگ سے ایک پورشن بناؤں گا اور اس کے لیے بناؤں گا۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کی پلانٹر فلیکشن، اور پلانٹر فلیکشن سے دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ شوز کے اندر ایک ہیل پیڈس ملتے ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں، 5 شوز ہوتے ہیں اس کے اندر ہیل پیڈ رکھیں گے تو وہ تھوڑا سا آپ کو چلنے پھرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ آپ 2-3 چیزیں کریں، اور پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ فزیوتھراپسٹ سے لازمی کنسلٹ کریں کیونکہ اس کو پریشر سے بھی پاس کا ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ تو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔